اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، تو وہ یہ والی چیزیں ہیں جو بندے میں ہو سکتی ہیں. یعنی وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہاں فعلیہ سے جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ. یار سبق چھوڑ دیں آپ کچھ پوچھ کے نہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل بہشتی زیور صفحہ نمبر ہے 63 شروع سے. سبق شروع کرنے سے پہلے دو مسئلے جن کے بارے میں سوال ہوا تھا. ایک مسئلہ تو تھا کہ مسی کی دھڑی جمانا، مسی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ پیچھے گزرا تھا. تو مسی یہ ایک قسم کی سیاہی سی ہوتی ہے جو عورتیں ہونٹوں پر لگاتی ہیں. دانتوں پہ بھی بعض اوقات اس کو جمایا جاتا ہے، دھڑی لگاتی ہیں. دھڑی کی مراد ہے تہ لگانا. آج کل کے دور میں جو بہترین صورت اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لپسٹک لگانا، کہ لپسٹک لگائی جاتی ہے ہونٹوں پہ. اور یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی علاقے میں ایسے بھی صورت شروع ہو جائے کہ وہ دانتوں پر بھی لپسٹک لگاتی ہوں عورتیں، تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا. تو دھڑی کا مطلب ہے تہ. تو مسی کی دھڑی یعنی لپسٹک کی تہ جما لی جائے اس طرح سے جو پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہو، تو پھر غسل بھی نہیں ہوتا اور وضو بھی نہیں ہوتا. دوسرا سوال آیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے چوکڑی مار کر لیکن اپنی کونیوں سے بازوؤں کے اوپر ٹیک لگا کر سونے سے متعلق. اس کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ جو ہی کل پرسوں تک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ مکمل طور پر انشاءاللہ آپ کو جی جی سوال آیا کہ غرارے سے متعلق کہ غسل میں غرارہ کرنا سب کتابوں میں فرض کا رخ والی، تو فرض لکھا ہوتا تھا اور یہاں پر یعنی صرف سنت کی بات آئی تھی. تو عرض یہ کہ میرا تو خیال ہے کہ شاید ہمیں دوبارہ دیکھ لینا چاہیے کتابوں میں. ہم اس کو انشاءاللہ میں بھی اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس کو غرارے کو فرض قرار دیا ہو. شروع کے صرف منہ بھر کے کلی کرنے کا ذکر تو ہے، لیکن غرارہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ غرارہ حلق کی طرف ہوتا ہے. تو حلق کی طرف کو وہ غرار کیا جاتا ہے تو وہ حلق میں جا کے پانی کو کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اسی میں اترنے کا ڈر ہوتا ہے. منہ میں آپ پانی کو ڈالتے ہیں تو وہاں پر پانی نیچے اترنے کا ڈر نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ کسی کتاب میں اس کو فرض قرار دیا گیا ہو غسل کے دوران، یہ دوبارہ دیکھ لینا چاہیے. انشاءاللہ ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے. آپ کے سامنے بھی کوئی اگر حوالہ ایسا آئے تو اس پر ہم انشاءاللہ نظر ثانی کر لیں گے. اب کتاب کو شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 63. غسل کی سنتوں کا بیان ہے. غسل فرض ہو یا غیر فرض، اس کے لیے یہ 4 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1
غسل کی یہ چیزیں سنت ہیں، 4 تو نہیں، یہ چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1 غسل کی نیت کرنا، نمبر 2 ابتدا میں کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، نمبر 4 استنجا کرنا، خواہ استنجا کی جگہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، مصنون غسل کے لیے استنجا کرنا پھر بھی سنت ہے۔ جسم پر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا، سر پہ لگی ہوئی ہے، ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے، پیروں پہ لگی ہوئی ہے، کہیں بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو پھر دھونا۔ نمبر 6 وضو کرنا، نمبر 7 سر اور تمام بدن پر 3 بار پانی ڈالنا، نمبر 8 جس ترتیب سے اوپر کی سنتیں بیان ہوئی ہیں اسی ترتیب سے ادا کرنا، نمبر 9 جسم کے تمام اعضاء کو پہلی مرتبہ میں ملنا، یعنی ان پر ہاتھ پھیرنا تاکہ سب جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پہلی دفعہ میں یہ ملنا ہے، جب دھونا شروع کرنے 3 دفعہ پانی ڈالنے نا تو پہلی دفعہ میں ہی ملنا ہے۔ نمبر 10 ایسی جگہ پر نہانا جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، برہنہ سب کے سامنے نہیں نہانا۔ اس کے بعد ہے غسل کے مستحبات کا تذکرہ۔ نمبر 1 تواتر کے ساتھ پانی بہانا، یعنی تمام اعضائے بدن کو اس طرح دھونا کہ جسم اور ہوا کے معتدل ہونے کے زمانے میں ایک حصہ خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھل جائے۔ نمبر 2 غسل کے بعد تولیہ وغیرہ موٹے کپڑے سے اپنے بدن کو پوچھ لینا، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو بہت زیادہ مبالغہ کر کے بالکل خشک نہ کریں تاکہ اعضاء پر غسل کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے۔ نمبر 3 غسل کے بعد بدن ڈھانپنے میں بہت جلدی کرنا، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جہاں پہ پانی نیچے کھڑا ہوتا ہے بہتا نہیں ہے تو وہاں پر پیر وہاں نہیں دھونے وضو کرتے وقت، سارا غسل کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جا کے صاف جگہ پہ جا کر ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ تو اب جب یہاں سے سارا غسل کمپلیٹ کر لیا تو پھر پہلے کپڑے پہن لیں، سطر ڈھانپیں، اس کے بعد پھر جا کے پاؤں دھوئیں۔ یا ہمارے پاؤں ہمارے ناپاک ہیں، گیلی جگہ پر ہے، ہم جگہ پہلے کپڑے بدل دو تو پاؤں سے دوسرا نہیں، وہ ناپاک سے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تو کپڑے پہننے میں یہ نہیں کہ یہاں پہ مقصد کے شلوار وغیرہ پہننا، بلکہ کوئی چادر ہی لپیٹ لے گا، تولیہ لپیٹ، سطر کو ڈھانپنا ہے اصل، تولیہ لپیٹ لیا، یا اگر کسی نے لنگی وغیرہ باندھی ہے، تہبند باندھنا ہے تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ سطر ڈھانپنا، برہنہ نہ رہنا، بلا وجہ برہنہ رہنے کو اسلام پسند نہیں کرتا بالکل بھی۔ تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے پھر دونوں پیر دھوئے۔ نمبر 4 اگر انگوٹھی چھلے ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی پانی پہنچ جائے تو ہلانا واجب تو نہیں ہے لیکن ہلا لینا مستحب ہے۔ خواتین کی انگوٹھی وغیرہ ڈھیلی ہے تو پھر بھی ان کو ہلا لینا مستحب ہے۔ آگے ہے غسل کے مکروہات، یہ جو کام منع ہے۔ نمبر 1 ننگے ہو کر نہا رہے ہوں، اگر برہنہ نہا رہے ہیں، کپڑے وغیرہ بعض اوقات تو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر نہاتے ہیں، پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر لباس اتار کے کپڑے اتار کر نہا رہے ہیں تو پھر قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہو کر نہانا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 2 غسل میں سطر کھلے ہوئے بلا ضرورت بات چیت کرنا، ٹیلی فون آ جاتا ہے، بعض لوگ فون ہی سننا شروع کر دیتے ہیں، تو سطر کھلا ہو تو بلا ضرورت بات چیت کرنا یہ منع ہے۔ پانی کے استعمال میں بے جا زیادتی یا کمی کرنا۔ نمبر 5 مسنون طریقے کے خلاف غسل کرنا۔ اس کے بعد ہے غسل فرض کب ہوتا ہے ان کا تذکرہ۔ نمبر 1 یہ حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے غسل فرض ہوتا ہے۔ ہم نے حدث اصغر کو پڑھا تھا کہ حدث اصغر وہ ہوتا ہے جس میں وضو ٹوٹتا ہے، اور حدث اکبر وہ ہوتا ہے بڑا حدث جس میں غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ہماری ترتیب یہ ہوگی، یہ باب اسلام کا ایک یعنی کہہ لیجیے حکم ہے جو انسان کی زندگی سے متعلق ہے۔ اس میں ہم کہیں کہیں پہ اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ البتہ اگر کسی کو اپنے طور پر پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، بعد میں تفصیل پوچھ سکتا ہے، لیکن ہم اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں پہلا سبب ہے غسل کے فرض ہونے کے 4 سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب ہے خروج منی، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، بغیر شہوت کے اگر جدا ہو رہی ہے تو اس کا حکم علیحدہ ہے، وہاں پہ غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ یہ ہم نے وضو کے باب میں پڑھا تھا، جیسے بوجھ اٹھا لیا کسی نے، بہت زیادہ بھاری بوجھ اٹھایا،
یا کوئی غم کی بات سن لی یا صدمہ لاحق ہو گیا یا گر پڑا اونچی جگہ سے, وہاں سے اگر خارج ہو گئی تو اس صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف وضو ٹوٹتا ہے, غسل نہیں ٹوٹتا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہاں پر یہ لکھی ہوئی کہ جسم سے باہر نکلنا. جسم سے باہر نکلنے سے مراد یہاں پر ہے کہ اپنی جگہ سے جدا ہوتے وقت جدا ہونا, پھر باہر نکل ہی آئے گی. تو باہر نکل تو یعنی اصل دار و مدار ہوتا ہے جدا ہوتے وقت کا. لہذا اگر جدا ہوتے وقت شہوت تھی تو اس کے بعد پھر چاہے نکلتے وقت کسی روک لگانے کی وجہ سے یا دیر لگ گئی کسی بھی وجہ سے بعد میں نکلے تو وہ غسل اپنی جگہ پہ فرض ہو ہی جاتا ہے. خواہ یہ سوتے میں ہو, جاگتے میں, بے ہوشی میں ہو یا ہوش میں, جماع وغیرہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو, وجہ کوئی بھی ہو, وجہ کو نہیں دیکھا جاتا. صرف اس ضابطے کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ منی اپنی جگہ سے جدا ہو, شہوت کے ساتھ ہو, اور پھر وہ نکل جائے تو بس اس کے بعد یعنی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو وجہ کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس وجہ سے ہوا ہے. جان بوجھ کر سوچنے سے, کسی اور وجہ سے, یعنی وجہ کوئی بھی بنی ہو, ہر صورت میں پھر غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ, یعنی یہ والا مسئلہ چھوڑ کر آگے نیکسٹ مسئلہ ہے, اگر کسی نے غسل کر لیا اور غسل کے بعد شہوت کے بغیر دوبارہ کچھ منی نکلی تو اس صورت میں پہلا غسل باطل سمجھا جائے گا, دوبارہ پھر غسل فرض ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ باقی منی سونے سے پہلے یا پیشاب کرنے سے پہلے یا 40 قدم یا زیادہ اس سے زیادہ چلنے سے پہلے نکلے. اگر باقی منی نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز صحیح رہے گی, اس کا اعادہ لازم نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی پہلے نکل آئی پھر دوبارہ بعد میں نکلی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر 40 قدم چلنے سے پہلے نکل آئی ہے یا پیشاب وغیرہ کرنے سے پہلے نکل آئی ہے تو پھر تو پچھلا غسل باطل ہو جائے گا, نئے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا. اور اگر 40 قدم چلنے کے بعد, زیادہ دیر ہونے کے بعد, یا کہہ لیجیے پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد دوبارہ نکلی ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ بغیر شہوت والی ہے, اور جو پہلی والی تھی وہ شہوت والی تھی تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہوا تھا. وہ اگر انسان کر چکا ہے تو اس کا غسل فرض ادا ہو چکا. آگے ایک مسئلہ ہے, ایک مسئلہ یعنی چھوڑ کر اگلا مسئلہ ہے صفحہ نمبر 65 پر. میاں بیوی دونوں سو رہے تھے, جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا, اور سونے میں خواب کا دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو, تو احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں نہا لیں, پتہ نہیں یہ کس کی ہے. اس کے بعد ہے دوسرا سبب غسل کے فرض ہونے کا, وہ ہے زندہ با شہوت مرد, خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو, وہ اپنی شرمگاہ کو داخل کرے. اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اس میں ضابطہ البتہ اتنا ہے کہ یعنی عورت بھی اگر بالغ ہو تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے, ورنہ اگر نابالغہ ہو تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا. اس کی پوری تفصیل یہ پورا ایک سبق کی تفصیل اپنے طور پر دیکھ لیں, اس میں جو بات سمجھنا چاہیں پھر وہ علیحدہ سے پوچھ سکتے ہیں. تیسرا سبب آگے 66 نمبر صفحے پر ہے, حیض سے پاک ہونا. عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے اس سے پاک ہونے کی صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. چوتھا سبب ہے نفاس سے پاک ہونا. نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورتوں کو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے. جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا ان کا تذکرہ. استحاضے سے غسل فرض نہیں ہوتا. یہ خواتین کو نہ نفاس ہے نہ حیض ہے تو استحاضہ ہے تو اس کے آنے پر غسل فرض نہیں ہوتا. البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حیض و نفاس وغیرہ کے احکام علیحدہ سے آئیں گے, استحاضہ کے احکام علیحدہ سے آئیں گے. وہاں پر کچھ تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی کہ کن صورتوں میں خون وہ استحاضہ ہوتا ہے اور کن صورتوں میں حیض ہوتا ہے یا نفاس بنتا ہے. تو جب کنفرم ہو جائے کہ اب استحاضہ ہے تو اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. مسئلہ مضی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیجئے کہ آگے کی راہ سے نکلنے والے 3 قسم کے پانی ہوتے ہیں, ایک منی, ایک مضی اور ایک ودی. تو منی تو یہ کہہ لیں یہ زیادہ ہوتی ہے, شہوت کے ساتھ عام طور سے جدا ہوتی ہے. ودی یہ پیشاب سے پہلے ایک آدھ قطرہ آتا ہے یا بعد میں آ جاتا ہے, اور مضی یہ تھوڑے سے ویسے ہی قطرہ آ جاتا ہے. تو مضی اور ودی جب نکلے تو ان کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا. لیکن کنفرم ہو کہ یہ مضی ہے یا ودی ہی ہے. اگر منی کا شبہ بھی پیدا ہو جائے کسی صورت میں تو وہاں پر پھر
بعض صورتوں میں غسل کر لینا احتیاطاً واجب ہوتا ہے. جب شک پیدا ہو جائے کہ شاید یہ منی نہ ہو تو وہاں پر پھر وہاں پر احتیاطاً کم از کم اتنا درجہ ہوتا ہے کہ غسل کر لیں، یہ واجب ہوتا ہے. لہذا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد سو کر اٹھتا ہے اور تری دیکھے اور سونے سے پہلے اس کو شہوت بھی نہ ہو تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، اور وہ تری مزید سمجھی جائے گی بشرطے کے احتلام یاد نہ ہو، یعنی خواب یاد نہ ہو، اور اس تری کے منی ہونے کا غالب گمان بھی نہ ہو، کہ بندے کو لگے کہ یہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ منی نہیں ہے. اور پھر کپڑوں پر بھی وہ تری وغیرہ نہ ہو، کپڑوں پر یا جسم پر بھی کافی تری لگی ہوگی تو تب بھی احتیاطاً غسل کرنا واجب ہوگا. مسئلہ، اگر کسی شخص کو خواب میں منی گرتی ہوئی لگے اور بعد میں کپڑوں پر تری یا اس کا کوئی اثر کہیں بھی معلوم نہ ہو تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. مسئلہ، منی اگر اپنی شہوت سے اپنی جگہ سے بغیر شہوت کے جدا ہو تو اگرچہ باہر ہی نکل آئے غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے صرف وضو فرض ہوتا ہے. مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا یا وہ اونچی جگہ سے گر پڑا یا کسی نے اس کو مارا اور اس صدمے سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو غسل فرض نہ ہوگا. مسئلہ، کسی مرد کو منی جاری رہنے کا مرض ہو تو اس منی کے نکلنے سے غسل فرض نہ ہوگا. آگے اگلا مسئلہ ہے، یعنی یہ آخری مسئلہ ہے اسی چیپٹر کا، کہ حقنہ یعنی اینیما کی نلی پخانے کے مقام میں داخل ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات قبض وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، قبض کشائی کے لیے، تو اس کے داخل ہونے سے یعنی غسل فرض نہیں ہوتا. اسی طرح سے بعض اوقات عورتوں کو بھی دوائی وغیرہ داخل کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹرز وہ کوئی دوائی داخل کرتی ہیں تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا. بعضی عورتیں اس کو بھی غسل فرض ہونے کا سبب سمجھتی ہیں، غسل فرض نہیں ہوتا. اس کے بعد آگے باب ہے، جی وہ ہم نے پڑھا تھا، یہ سوال آیا کہ اینیما کے داخل کرنے سے وضو فرض ہے، تو ہم نے وضو کے باب میں پڑھا تھا کہ جب اس کو واپس آپ نکالیں گے نا تو اندر چونکہ نجاست ہوتی ہے جسم میں، تو واپس آنے سے اندر سے نجاست ضرور آئے گی، چاہے بہت معمولی سی آئے. اور جسم کے قدرتی راستوں سے جس نجاست تھوڑی سی بھی نکل آئے، پیشاب پخانے کے راستے تھوڑی سی بھی نجاست نکل آئے تو اس سے ہر صورت میں وضو واجب ہوتا ہے. جن صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے، اگر کوئی کافر اسلام لائے اور حالت کفر میں اس کو حدث اکبر ہوا ہو اور وہ نہایا نہ ہو یا نہایا تو ہو مگر فرائض پورے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا غسل شرعاً صحیح نہ ہوا ہو تو اس پر اسلام لانے کے بعد دوبارہ نہانا واجب ہے. ایک بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر کی چونکہ نیت نہیں ہوتی، اسلام نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہے، اس لیے اس کا غسل بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھیے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نیت کرنا غسل کی یہ صرف سنت ہے، اور ہم نے یہ بھی مسئلہ پڑھا تھا کہ نیت نہ بھی ہو، کوئی بندہ کسی کام سے ہی دریا میں اتر جائے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو تو اس کا غسل فرض ادا ہو جاتا ہے، تو نیت کا مسئلہ نہیں ہے. لہذا اگر کوئی کافر بھی وہ خود بخود اس کا سارے غسل کے فرائض پورے ہو چکے تھے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ اس کا غسل فرض ادا ہو چکا ہے. ہاں اگر اس کو خود کو پتا ہے کہ میں نے ابھی تک صحیح غسل کے سارے فرائض کبھی بھی ادا نہیں کیے تو پھر اس کو دوبارہ سے غسل واجب ہوگا اس کے اوپر. اگر کوئی شخص 15 برس کی عمر سے پہلے بالغ ہو جائے اور اس کو پہلی بار احتلام ہو تو اس پر احتیاطاً غسل واجب ہے، اور اس کے بعد جو احتلام ہو یا 15 برس کی عمر کے بعد احتلام ہو تو اس پر غسل فرض ہے. دیکھیے فرق اس وجہ سے کرتے ہیں کہ 15 برس کی عمر سے پہلے کسی کو مثلا کہہ لیجیے 14 برس کی عمر میں احتلام ہو گیا، تو یہاں پر شریعت نے معیار بنایا ہے بالغ ہونے کے لیے یعنی احتلام ہونے کو، خواب دیکھنے کو. تو خواب دیکھنے سے پہلے تو وہ نابالغ تھا، نابالغ کے اوپر تو غسل فرض نہیں ہوتا. خواب دیکھنے کے بعد وہ بالغ ہوا ہے، اب اس کے اوپر غسل کا مسئلہ آنا ہے، لیکن یہ تو ابھی فرسٹ ٹائم ہے، یہ تو پہلے تو بالغ تھا ہی نہیں، تو اس لیے ہم اس کو ابھی یہ خواب دیکھنے کی وجہ سے تو بالغ ہوا ہے، اس کے بعد بالغ ہوا ہے، گویا کہ خواب نظر آنے کے بعد بالغ ہوا ہے، تو غسل تو ہوتا ہے اس خواب کے اوپر کہ جو بالغ کو نظر آئے، نہ کہ نابالغ کو. اس کو پہلے تو نابالغ تھا یہ بچہ، تو اس کو چونکہ 15 برس سے پہلے نظر آیا تھا اس لیے احتیاطاً ہم کہہ دیں گے کہ غسل واجب ہے، ورنہ فرض نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے اوپر لازمی فرض نہیں کہہ سکتے. ہاں جو 15 برس کی عمر کو پہنچ چکا ہو
تو اس کو شریعت پہلے ہی سے بالغ کنسیڈر کرتی ہے، بالغ شمار کرتی ہے. تو جب وہ بالغ تھا تو بالغ آدمی نے اگر خواب دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو غسل تو پہلے ہی فرض ہو گیا اس کے اوپر، وہ بالغ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہے. تو آگے اس کے لیے تھوڑا سا فرق ہمارے سامنے آ گیا. شریعت نے عمر کا تعین کرا بلاغت. دونوں چیزوں کو دیکھا ہے. اگر کوئی علامت آ جائے تو پھر علامت، اگر کوئی علامت نہیں ہے تو پھر عمر. علامت آ جائے تو علامت کے اوپر مدار ہے. علامتیں بتائیے داڑھی مونچھوں کا نکل آنا، یعنی یا یہ کہ خواب کا نظر آ جانا وغیرہ، تو یہ چیزیں ہیں. یا پھر کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بھی علامت نہیں ہے، خواب دیکھنا نہیں ہے، داڑھی مونچھیں وغیرہ نکلنا نہیں ہے، کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر دار و مدار 15 برس کی عمر کے اوپر رکھا ہے. یہی زکات کے لیے وہ ساری چیزوں کے لیے. جب بالغ ہو گئے تو پھر ہر چیز میں ہے. جی ہاں، جو لڑکے کی عمر ہوتی ہے بلوغت کی، ایکسپیکٹڈ عمر جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے وہ 12 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان میں کسی بھی ٹائم بالغ ہو سکتا ہے. اور بچیوں کی، جو لڑکیوں کی عمر لکھی ہوتی ہے وہ 9 سال سے وہ اور جلدی سے شروع ہو جاتی ہے. میں اور دیکھ لوں گا، اس پہ لکھی بھی آ جائے گی، اپنی جگہ پر آ جائے گی، اسی کتاب میں بھی ہے. لیکن ان کی عمر جلدی، ان کے جلدی بالغ ہونے کی، یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جلدی بھی بالغ ہو سکتی ہیں، اور بچے تھوڑا دیر سے ہوتے ہیں. لیکن 15 برس ضروری نہیں ہے کہ 15 برس پہ جا کے بالغ ہوں گے. 12 برس کے بعد سے لے کے 15 برس کے درمیان کسی بھی وقت بالغ ہو سکتے ہیں. ان کی بھی حد ہے، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں. جی وعلیکم السلام. وہ تو انہوں نے میرا خیال ہے قانونی اعتبار سے کچھ بنایا ہے کہ مطلب ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ اور اس کے لیے کچھ بنایا ہے. میری اس بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ وہ سوال آیا ہے کہ 18 برس جو قانون میں کہا جاتا ہے کہ 18 برس کا بچہ بالغ شمار کرتے ہیں، تو مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر کہا ہے. البتہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ وغیرہ جو گورنمنٹ کے اپنے ریکوائرمنٹ سے ہیں، تقاضے ہیں، اس کے لیے انہوں نے بنایا ہے. اللہ عالم. آگے ہے جن صورتوں میں غسل سنت مؤکدہ ہے. جی سوری، سنت غیر مؤکدہ. نمبر 1، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر جمعے تک ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے. جن کے اوپر نماز جمعہ واجب ہے غسل انہی کے اوپر ہے. اسی طرح سے عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے. جن کے اوپر نماز واجب نہیں ہے جمعے کی اور عیدین کی، جیسے گھریلو خواتین وغیرہ ہو گئیں یا دیہات کے رہنے والے لوگ ہو گئے، ان کے اوپر غسل کرنا سنت نہیں ہے. ویسے کوئی خوشی کا یا کہہ لیں کہ ملنے جلنے کا موقع ہے اس وجہ سے کر لیتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے کہ غسل کرنا منع ہے ان کو. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں غسل کروں کہ سنت کا موقع ہے، تو سنت صرف اسی کے لیے جس کے اوپر نماز واجب ہے. آگے تیسری صورت ہے حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے. نمبر 4، حج کرنے والے کو عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے، لیکن وہ بھی وہاں پر کہ جو عرفات کے میدان میں ہے، اور وہاں پر البتہ صابن نہیں لگائے گا، بغیر صابن کے، اب یہ حالت احرام میں ہوگا. وہ ابھی مجھے اس کے پورے تحقیق نہیں ہے، اس کو حدیث تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو دیکھ لوں. آگے ہیں جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے. اسلام لانے کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے جبکہ حدث اکبر سے پاک ہو. پہلے کوئی کافر تھا، اس کا غسل پہلے سے ہوا ہے، اور اس کو اب وہ اسلام لا رہا ہے تو اس کو پھر بھی. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے. جی تجویز آئیے کہ ایک تو کوشش یہ کر لیں کہ سوال جواب نا لیکچر مکمل ہونے کے بعد کر لیں، یہ تجویز مناسب ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور تاکہ آواز بھی نہ کٹے اور لیکچر بھی تسلسل کے ساتھ چلے.
کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 2-3 منٹ ضرور دیا کریں سبق کے آخر میں. نمبر 2, دوسری صورت, کوئی مرد یا عورت جب 15 برس کی عمر کو پہنچے اور اس وقت تک کوئی علامت جوانی کی اس میں نہ پائی جائے تو اس کو غسل کرنا مستحب ہے. مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کو غسل کرنا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے یہ. اور جہاں پر البتہ کوئی نجاست وغیرہ لگ گئی ہو اپنے کپڑوں میں تو ان کپڑوں کو دھو لیں, اس جگہ کو, نجاست کی جگہ کو دھو لیں. تو کپڑے تبدیل کرنا یا خود کو نہانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 4, پچھنے لگوانے کے بعد, یعنی جس میں وہ خون نکلوایا جاتا ہے, اور جنون اور مستی اور بے ہوشی دور ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. نمبر 5, شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہے. شب قدر میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو شب قدر معلوم ہو جائے, جس کو اندازہ ہو جائے کہ آج شب قدر ہے. مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. اگر موقع میسر ہو, آج کل تو رش وغیرہ ذرا زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو موقع میسر ہو تو وہ غسل کرے تو یہ مستحب موقع ہے. طواف زیارت کرنے کے لیے جب جانا ہوتا ہے, جو فرض طواف ہوتا ہے حج کے دوران, تو جس میں مینا سے جاتے ہیں, تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. کنکریاں پھینکنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. جب کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو غسل کر کے جانا یہ مستحب ہے. کسوف, خسوف اور استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. کسوف سورج گرہن ہو گیا اور خسوف چاند گرہن ہو گیا, اور استسقاء یہ بارش کے لیے جب دعا یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو ان نمازوں کے لیے غسل کر کے جانا مستحب ہے. خوف اور مصیبت کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے, کہ کہیں پہ خوف, دشمن کا خوف پیدا ہو گیا, یا کوئی بھی مصیبت اجتماعی, یا کہہ رہے ہیں کہ ایک مصیبت آ کے کھڑی ہو گئی تو وہاں پر نماز پڑھنی ہے کسی نے, تو یہ مستحب ہے غسل کرنا. کسی گناہ سے توبہ کرنی ہو تو اس کے لیے غسل کرنا تو یہ بھی مستحب ہے. سفر سے اپنے وطن واپس پہنچ جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. مجلس عام میں جانے کے لیے اور نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. جس کو قتل کیا جانا ہو, طے ہو گیا ہو کہ اس کو قتل کرنا ہے, تو اس کو پہلے غسل کر لینا یہ مستحب ہے. یہ کچھ یہاں پہ بات کو بریک کرتے ہیں, اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے. وعلیکم السلام. نہیں, جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, دور دراز کے دیہات جہاں پر عیدین کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے ان پر, جہاں پر عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی نا, جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہوتے ہیں, تو وہاں پر جہاں پر جمعہ پڑھنا بھی منع ہوتا ہے, اور جہاں پر عید کی وہاں پہ جہاں جمعہ پڑھنا منع ہوتا ہے وہاں عید کی نماز پڑھنا بھی منع ہوتا ہے. اس میں کیٹیگری ہوتی ہے, تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی کہ بعض جگہوں پر بعض گاؤں ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ وہاں پر عید بھی پڑھنا جائز ہوتا ہے, جمعہ پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے, وہ لوگ تو کریں گے, وہاں کے مرد تو غسل کریں گے. بات ان کی ہو رہی ہے جو بالکل چھوٹے سے گاؤں, پہاڑوں پہ اوپر رہنے والے لوگ, 2-4 گھر ہیں, وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا نا. جب جمعہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ پھر وہ غسل بھی نہیں, ان کے اوپر غسل کرنا سنت نہیں ہے, سنت سمجھ کے غسل نہیں کر سکتے. سوال آیا تھا کہ دیہات والے اور خواتین, گھریلو خواتین, تو دیہات والوں کے اوپر کیوں نہیں غسل؟ جی بتائیں. جی بتائیں. جی 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 بتائیں. جی بتائیں. کیا؟ جی جی
کون سی پانچ سنتیں آپ نے سنی ہوگی؟ جی جی یہ تو آپ کی جو پانچ سنتیں آپ نے بتائی ہیں غسل کی، یہ تو یہاں پر تو زیادہ ہے نا، ان سے مزید ہے نا، ایکسٹرا ہے نا. تو آپ نے جی وہ غرارے والی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اچھا، وہ تو یعنی مشہور کتاب ہے پروفیسر عبدالرحمان خان میواتی صاحب کی، تو وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ لیکن یہ بتائیے کہ جو آپ نے پانچ سنتیں پڑھی ہیں، تو اس میں تو یعنی اضافہ ہے نا. ان سنتوں کے بارے میں کیا جو پانچ مزید یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ نہیں یہ سنتیں نہیں ہیں؟ میں اس کو دیکھ لوں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں انشاءاللہ اس کو نکال کے دیکھتا ہوں، تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتا کروں.